قرآن پاک ہے، قرآن پاک کی جو ہے نا سورہ، ایک سورت ہے، اس کے اندر نا ایک آیت ہے، سورۃ الاحزاب، آیت نمبر 33. ٹھیک ہے، میں سورت کھول رہی ہوں، اس کی ایک آیت ہے. آیت کیا ہے؟ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. انما کلمہ حصر کو کہتے ہیں. یرید اللہ، اللہ کا ارادہ ہے. ارادہ کون سا؟ وہ ارادہ جو ارادہ تکوینی ہے. ارادہ تکوینی کیا ہوتا ہے؟ وہ یعنی جس میں اللہ کی مشیت ہوتی ہے، جس میں اللہ، جس کو اللہ کا فعل کہا جاتا ہے، جس کے اندر سے انسان کا اختیار نہیں ہوتا، وہ اللہ کا فعل ہوتا ہے. ارادہ تشریع وہ ارادہ ہوتا ہے جس کے اندر بندے کا فعل ہوتا ہے. تو ارادے دو طرح کے ہو گئے، ایک ہو گیا ارادہ تکوینی، ایک ہو گیا ارادہ تشریعی. ارادہ تشریع وہ ارادہ ہوگا جس میں بندے کا فعل ہوگا، اور بندے کے فعل میں اس میں یہ ہوگا کہ جیسے اللہ نے کہا نماز پڑھو، اب بندہ پڑھے یا نہ پڑھے وہ اس کا اختیار ہے. ارادہ تکوینی وہ ہے جو بندے کا فعل نہیں ہے بلکہ خدا کا فعل ہے، جس کا تعلق عالم تکوین میں خدا کی مشیت سے مربوط ہے. جیسے آپ کا ہم لوگ ہیں، ہمارے جسم کے اندر آپ دیکھیں، ہمارے ناک کا ایک کام ہے، ہماری آنکھوں کا ایک کام ہے، ہمارے کان کا ایک کام ہے، ہمارے دل کا جو ہے نا پمپنگ کرتا ہے. اس کے علاوہ ہمیں لنگس کا کام ہے، کڈنی کا کام ہے، ہمارے جسم کے جتنے بھی اعضاء نا ان کا ایک کام ہے. ہم یہ نہیں کر سکتے کہ ہم کان سے دیکھیں، ہاتھوں سے سنیں، ایسا نہیں کر سکتے. یہ تکوین ہے، یہ اللہ کا ارادہ ہے، یہ عالم تکوین سے وابستہ ہے یہ ساری چیزیں. ہاں، آنکھوں سے میں کیا دیکھوں یہ میرا ارادہ تشریع ہے، کانوں سے میں کیا سنوں یہ میرا ارادہ تشریع ہے. اللہ کہہ رہا ہے انما یرید اللہ، یہاں پر ہے انما. انما کیا کہتے ہیں؟ کلمہ حصر کو. ایک کمرہ ہوتا ہے نا، کمرے میں کوئی چیز رکھتے ہیں، اس کو بند کرتے ہیں، اس کو کہتے ہیں کہ ان حصر میں آ گئی ہے وہ. اس کا مطلب ہے کہ اللہ نے حصر میں کسی کو رکھا ہوا ہے. اللہ نے چاہا ہے کہ کچھ ہستیاں ایسی ہوں جن کو حصر میں کر دیا جائے، اور وہ صاحب عصمت ہستیاں ہوں. یہاں پر ورڈ ہو رہا ہے لیذہبا. لیذہبا، اللہ کا کیا ارادہ ہے کہ لیذہبا، صحیح ہے، عنکم الرجس، کہ ان ہستیوں سے دور کر دے. کس کو؟ رجس کو. ہر طرح کا رجس، یہاں پر ایک تو ہوتا ہے نا رجس ہے، اور ایک ہے الرجس. ہر طرح کے رجس، نجاست کو دور کر دیا ان ہستیوں سے. اہل البیتی، یہ اہل بیت کون ہے؟ اہل بیت رسول پاک کی اولاد ہے. بی بی فاطمہ الزہرا، حضرت علی علیہ السلام، امام حسن اور حسین. اور امام حسن، جب یہ آیت نازل ہوئی ہے نا، اس کا شان نزول ہے ایک. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تھے نا، ایک دن ضعف محسوس کر رہے تھے، ان کے جسم میں درد تھا. وہ آئے، اور انہوں نے آنے کے بعد اپنی بیٹی سے کہا، بیٹا، بی بی فاطمہ سے کہا کہ مجھے ایک چادر لا کے دے دو. بی بی فاطمہ نے اپنی چادر دی، اور چادر کے بعد نا کیا ہوا کہ اس چادر کے اندر نا، یہ میں آپ کو حدیثیں کو کھولتی ہوں، ٹھیک ہے. چادر کو جو ہے نا، چادر کو لے کے نا رسول پاک نے لیا، اور نہ انہوں نے کیا کیا کہ وہ نا لیٹ گئے. تھوڑی دیر بعد نا امام حسن مجتبیٰ گھر میں داخل ہوتے ہیں. جب امام حسن مجتبیٰ داخل ہوئے نا، تو انہوں نے اپنی امی سے کہا کہ میں نا اپنے نانا کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں. صحیح ہے، میں اردو میں ہی آپ کو بتاتی ہوں. انہوں نے اپنی امی سے کہا کہ میں اپنے نانا کی خوشبو کو محسوس کر رہا ہوں. تو ان کی امی نے کہا کہ ہاں، تمہارے جو ہے نا نانا جو ہیں وہ چادر کے نیچے ہیں. اس کے بعد امام حسن مجتبیٰ جو ہے نا چادر کے نیچے چلے گئے. اور پھر کیا ہوا کہ تھوڑی دیر بعد نا امام حسین علیہ السلام آئے، اور انہوں نے بھی یہی کہا کہ میں نا خوشبو محسوس کر رہا ہوں. تو بی بی فاطمہ الزہرا نے کہا ہاں، تمہارے جو ہے نا نانا، انہوں نے کہا تھا میں نانا کی خوشبو کو محسوس کر رہا ہوں. تو انہوں نے کہا تھا کہ ہاں، تمہارے نانا جو ہے نا وہ چادر کے اندر ہیں. تو کیا ہوا کہ وہ بھی گئے، اور انہوں نے اپنے نانا سے اجازت لی. اور ان کے جو نانا تھے نا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نا اجازت دی، اور کہا اے میرے لال، اے میرے حوض کے مالک، تمہیں اجازت ہے کہ چادر میں داخل ہو جاؤ. اس کے بعد کیا ہوا؟ امام حسین علیہ السلام نا اس چادر کے اندر داخل ہو گئے. اس کے بعد کیا ہوا کہ جو ہے نا، اس کے بعد کیا ہوا کہ
جو ہے نا حضرت علی علیہ السلام آتے ہیں. حضرت علی علیہ السلام بھی جب آئے نا تو حضرت علی علیہ السلام نے بھی نا کہا کہ میں خوشبو محسوس کر رہا ہوں اپنے بھائی کی. تو بی بی فاطمہ تو زہرا نے کہا کہ جناب رسول پاک جو ہے نا وہ جو ہے چادر کے نیچے ہیں. تو جناب علی علیہ السلام جو تھے نا وہ بھی چادر کے اندر داخل ہوئے ان اجازت لے کے. اس کے بعد بی بی فاطمہ تو زہرا نے اجازت مانگی. تو بی بی فاطمہ تو زہرا نے جب اجازت مانگی ہے نا تو وہ بھی جو ہے نا چادر کے اندر داخل ہو گئی ہیں. اس کے بعد کیا ہوا کہ یہ پانچوں ہستیاں جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، بی بی فاطمہ الزہرا، مولا علی علیہ السلام اور امام حسن اور حسین علیہ السلام، یہ سارے چادر کے اندر ہیں. چادر ہے بی بی فاطمہ الزہرا کی، گھر ہے بی بی فاطمہ الزہرا کا. اس کے بعد رسول پاک نے کہا اے خدایا یہ میرے اہل بیت ہیں، میرے خاص، میرے عزیز ہیں، ان کا گوشت میرا گوشت ہے، ان کا خون میرا خون ہے. جس نے ان کو اذیت دی اس نے مجھ کو اذیت دی، جس نے ان کو غمگین کیا، محزون کیا، انہوں نے مجھے غمگین کیا. میری اس سے جنگ ہے جس نے ان سے جنگ کی، اور ان سے صلح ہے جس نے ان سے صلح کی. ان کا دشمن میرا دشمن ہے، ان کا دوست میرا دوست ہے. یہ مجھ سے ہیں، میں ان سے ہوں. خدایا تو ان پر اپنی رحمتیں، برکتیں اور مغفرت اور رضامندی نازل کر، اور ان سے گندگی اور نجاست کو دور کر دے. ان کو ایسا پاک و پاکیزہ بنا دے جیسے کہ یہ پاک و پاکیزہ ہیں. تو پروردگار نے کیا کہا تھا؟ آسمان کے فرشتوں سے اللہ نے کہا کہ یہ جو زمین بنائی ہے نا میں نے، یہ جو چاند بنایا ہے میں نے، آسمان بنایا ہے، ساری چیزیں جو بنائی ہیں وہ میں نے ساری نے ان پانچ ہستیوں، ان پانچ افراد کی محبت میں بنائی ہے. یہ پانچ. پھر جبریل امین، کیا جبریل امین اس گھر میں ہمیشہ جاتے تھے؟ وہ نہیں جانتے تھے کہ بی بی فاطمہ الزہرا کون ہے، رسول پاک کون ہے، حضرت امام حسن کون ہے، امام حسین کون ہے، وہ جانتے تھے. لیکن آج جب یہ پانچ اکٹھے ہوئے نا اور زیر قصہ آئے، آج نور اس جلوے پہ تھا کہ اس کی جو ہے نا جبریل امین بھی نہیں دیکھ پا رہے ہیں کہ یہ کون ہے، اتنی نورانی ہستیاں. تو وہ اللہ سے پوچھتے ہیں پروردگار زیر قصہ کون ہے؟ تو اللہ نے کہا تھا ان سے کہ یہ اہل نبوت کے اہل بیت ہیں، مادن رسالہ ہیں یہ لوگ، یہ فاطمہ. اور اب اللہ حوالہ دے رہا ہے، وہ اللہ کے رسول تھے، رسول پاک سے حوالہ نہیں دیا کہ رسول پاک ہیں، ان کی بیٹی ہیں، ان کا دماد ہے، ان کے بیٹے، ایسے نہیں کہا اللہ نے کہا یہ فاطمہ ہے، ان کے پدر بزرگوار، ان کے شوہر اور ان کے بچے ہیں. ابھی اگر دیکھا جائے نا، اگر اس ورڈ کو آپ غور سے دیکھو تو اس کے اندر نا آپ دیکھو کہ یہاں جو ورڈ ہے نا، ورڈ کون سا یوز ہوا ہے؟ ورڈ یوز ہوا ہے فاطمہ تو و ابوہا، ان کے والد، بالوہا کا ورڈ یوز ہوا ہے. بالوہا صحیح ہے، ان کے شوہر، بنوہا. یہ جو بنوہا ہے نا، بنو واؤ لگی ہوئی ہے اور بنو کے آگے واؤ لگی ہوئی ہے. اگر یہاں پر ہوتا نا تسنیہ، اگر دو کا سیگا یوز ہوتا نا تو یہاں پر بنان کا ورڈ یوز ہوتا، لیکن یہاں بنو کا ورڈ یوز ہوا. تو اس کا مطلب ہے کہ بی بی فاطمہ الزہرا، امام حسن اور حسین، امام زین العابدین، امام جو ہے امام محمد باقر، امام جعفر صادق، امام موسیٰ کاظم، امام رضا، امام جو ہے نا محمد تقی، امام علی نقی، امام حسن عسکری اور امام مہندی تک سارے بیٹوں کی بات ہو رہی ہے. یعنی یہ سارے کے سارا 14 لوگ نا، 12 معصوم، یہ بی بی فاطمہ الزہرا اور رسول پاک، یہ ملا کے ہو گئے 14 لوگ، یہ ہیں اہل بیت. اور پھر جبریل امین نے بھی اجازت لی تھی اور وہ اس میں داخل ہوئے تھے. اور داخل ہونے کے بعد کیا کہا تھا؟ پھر اللہ نے نا یہ آیت کا نا شان نزول کیا، انما یرید اللہ لیذہب، والی آیت نازل ہوئی. پھر وہ اس کے بعد پروردگار نے کیا کیا تھا کہ پروردگار نے نا یہ آیت کی جب شان نزول ہوا ہے نا، صحیح ہے، یہاں پر دیکھیں یہ شان نزول ہوا ہے اس آیتوں کا، صحیح ہے. پھر جبریل امین آئے تھے اور وہ بھی داخل ہوئے تھے. انہوں نے کہا تھا کہ اللہ نے نا ارادہ کیا ہے، اب یہ اللہ کا ارادہ ہے، تکوینی ارادہ ہے کہ اے اہل بیت، یہ جو 14 ہستی ہیں، تم سے گندگی کو دور کر دیا اللہ نے. اس کا مطلب ہے کہ آج اہل بیت سے کوئی بھی بغض رکھتا ہے نا، کینہ رکھتا ہے، حسد کرتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جو ہے نا در حقیقت اللہ نے اس کو خود دور رکھا ہوا ہے. وہ اس ذکر ان کے پاس آ ہی نہیں سکتا، کیونکہ کلمہ حسر ہے، اللہ نے ان کو اپنی حفاظت میں لیا، حسر میں لیا ہوا ہے، وہ آنا چاہے بھی تو نہیں آ سکتا.
اور یہاں پر جو ہے نا، اور رسول پاک نے کیا کہا تھا کہ اس ذات کی قسم جس نے مجھ کو یہ حق کے ساتھ مبعوث کیا ہے، نبی بنایا ہے، رسالت کے لیے منتخب کیا ہے، کوئی بھی اگر اس حدیث کو دوسروں کو بیان کرے گا نا، کیونکہ آج ہم لوگوں یہ ثابت کرنے کے لوگ ثابت کرتے ہیں کہ جو ہے نا اصحاب کا درجہ اہل بیت سے زیادہ ہے. اگر جب یہ چیز آ جائے گی نا، جب جو اس صاف اور کھلی آیت کو نا رونگ وہ کیا جائے گا کہ بھئی جو ہے نا اس سے مراد یہ نہیں، یہ مراد ہے. اگر آپ یہاں پر ورڈنگ دیکھیں نا، آیت کو غور سے دیکھیں تو آیت کے الفاظوں کے اوپر آپ مد نظر رکھیے گا. ہوتا یہ ہے کہ پروردگار نا قرآن پاک کی سورہ احزاب کو کھول رہی ہوں میں، صحیح ہے، اس کو آیت کو غور سے دیکھیے گا. اب میں واپس آیت کو پڑھتی ہوں، ٹھیک ہے. آپ اب اس آیت کو دیکھیے گا، حدیث آپ کو معلوم ہو گئی ہے. اس حدیث کے اندر نا اہل بیت کے اندر جو ہے 33 ہی آیت ہے، ٹھیک ہے. یہ میں کھولتی ہوں. اگر آیت کو دیکھو نا تو 32 سے اس آیت کے جو شان نزول ہے نا، کہ اگر دیکھا جائے تو اس سے پہلے کچھ اور بھی ڈسکشن ہو رہا ہے، جن کو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ رسول کی بیویاں اہل بیت میں شامل ہیں. رسول پاک کی بیویاں اہل بیت میں شامل نہیں ہیں. رسول پاک کی اولاد اور بی بی فاطمہ الزہرا، حضرت علی اور ان کی اولاد شامل ہے، جو جن کو 14 معصوم کہتے ہیں، یہ ہیں اہل بیت. یہاں پر ان کو تنبیہ کی جا رہی ہے، ان کو کہا جا رہا ہے کہ اے رسول کی بیویوں سے کہا جا رہا ہے، اے زنانِ پیغمبر، تم اگر تقوی اختیار کرو تو تمہارا مرتبہ کسی عام عورت جیسا نہیں ہے. وہ وابستہ ہو گئی ہے اس گھرانے سے، وہ وابستہ ہو گئی ہے رسول پاک سے، وہ کوئی عام نہیں ہے، وہ قوم کی مائیں ہیں. لہٰذا کسی آدمی سے لکی بٹی باتیں نہ کرنا، جس کے دل میں بیماری ہو، اسے لالچ پیدا ہو جائے، اور ہمیشہ نیک باتیں کیا کرو. پھر اللہ نا رسول پاک کی بیویوں سے کہہ رہا ہے اپنے گھروں میں بیٹھی رہو، اور پہلی جہالت جیسا بناؤ سنگار نہ کرو، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. پھر آگے نا یہاں پر یہ چیز ختم ہوئی ہے، جو وہ ان کو کہنے کے بعد اللہ کہتا ہے کیوں اللہ چاہتا ہے ان سے یہ؟ اللہ اس لیے چاہ رہا ہے کہ آپ جس گھر سے وابستہ ہیں نا، اس گھر کے اندر یہ اہل بیت ہیں. اللہ چاہتا ہے کہ آپ سے برائی کو دور رکھے، آپ کو پاک، اور اللہ چاہتا ہے کہ ان ہستیوں سے جو اہل بیت ہے نا، ان سے برائیوں کو دور رکھے، ان کو پاک اور پاکیزہ کر دے. جو پاک و پاکیزہ رکھنے کا حق ہے، جیسے کہ وہ پاک ہے نا، ویسا ان کا حق ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ یہاں پر جو ورڈ ہے نا، اور سب جو ہے نا، یہ مقام عصمت کو ظاہر کرتا ہے اہل بیت کی. یہ آیت مقام عصمت کو ظاہر کرتی ہے. اب اس کا کیا پروو ہے کہ رسول پاک کی بیویوں کے لیے یہ آیت آئی ہے یا امام معصومین کے لیے آئی ہے؟ اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ اگر آپ آیت کو دیکھیں نا، آیت کے اندر جو ورڈ یوز ہوئے ہیں، یہ کرنا، نون الف نا کی ضمیر لگی ہے، بیوتکننا، نون الف نا کی ضمیر لگی ہے، تبرجنا، نون کی ضمیر لگی ہوئی ہے، صحیح ہے. اکمنا کے اندر بھی دیکھیں نون کی ضمیر ہے. اتینا کے اندر بھی نون کی ضمیر ہے. اتینا کے اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو. یہ جتنی بھی ضمیریں ہیں نا، نون کی ضمیریں ہیں، اور یہ مونس کی ضمیریں ہیں. جبکہ اگر میں آتی ہوں نا، یہاں پر آ جاؤ، انما یرید اللہ، اللہ نے کلمہ حصر، انما کلمہ حصر ہے. یرید اللہ، اللہ کا ارادہ، لیذہب عنکم، یہاں پر کاف میم کم کی ضمیر لگائی ہوئی ہے، کم مذکر کی ضمیر ہے. یہاں پر جو ہے نا طاہرہ کم کے آگے بھی دیکھو کاف میم پیش میم کم کی ضمیر ہے. تو اس کا مطلب ہے یہ جو کم ہے نا، اس کے اندر مذکر شامل ہیں، امام حسن، امام حسین، حضرت رسول پاک کے سارے بیٹے، صحیح ہے. اب اگر میں یہاں پر آپ کہیں گے کہ پھر بی بی فاطمہ کیسے اس میں آ گئی، تو قرآن پاک کا ایک رول ہے، جب بھی مذکر یا مونس ہوتے ہیں نا، جیسے نماز قائم کرو یا دیگر آیات آ رہی ہیں، جہاں پر بھی فیمیل یا میل کا ذکر ہو نا، وہاں پر مذکر کی ضمیر لے کے آئی جاتی ہیں مونس کے بجائے. تو اس کا مطلب ہے کہ اہل بیت کون سی ہستیاں ہوگی؟ یہ اہل بیت یہ ہوگی پنجتن پاک. انما ہو گیا کلمہ حصر، یرید اللہ، اللہ کا ارادہ تکوین ہے. یہ اس میں کوئی بندے کا اختیار نہیں، یہ اللہ ہی کی مشیت ہے، اللہ ہی کا ارادہ ہے کہ وہ اس گھر کو نا صاحب عصمت رکھنا چاہتا ہے، اس کو عزت دینا چاہتا ہے. تبھی. اور جو طاہرہ کم نا، ایک چیز ہوتی ہے پاک ہوتی ہے. ایک جب کوئی چیز نا پاک چیز کے ساتھ ٹچ ہوتی ہے نا، وہ اس کو بھی پاک کر دیتی ہے. تطہیر کیسے کر دیتی ہے؟ دیکھو، دودھ بھی پاک ہے، پانی بھی پاک ہے،
دودھ کے اندر یہ کوالٹی نہیں ہے وہ چیز کو پاک کر سکے، لیکن پانی کے اندر یہ کوالٹی ہے کہ اگر وہ نا نجس چیز کو بھی پاک، خود تو پاک ہوتا ہی ہے، نجس چیز کو بھی پاک کر دے گا۔ تو جو گناہ گار ہوں گے نا، اگر وہ اس گھر سے وابستہ ہو جاتے ہیں تو پروردگار ان کو معاف کر دے گا، ان کی توبہ قبول ہو جائے گی، وہ بخشے جائیں گے، بخشے جائیں گے وہ لوگ۔ اور یہاں پر جو ہے نا، اس کا مطلب ہے کہ یہ ہستیاں جو ہے نا عصمت کی والی ہستیاں، یہ معصوم ہستیاں، تبھی تو پروردگار نے ان کی محبت کا حکم دیا تھا۔ اگر سورہ شورہ میں جاؤ نا، یہاں پر آتی ہوں میں، ایک اور صورت کھولتی ہوں، ٹھیک ہے، یہ اس کی آیت دیکھو۔ پروردگار شکر گزار ہو رہا ہے، کیوں شکر گزار ہو رہا ہے پروردگار؟ پروردگار کہہ رہا ہے، یہاں پر آئیں، آیت نمبر ہے 23، اس کی آیت نمبر ہے 23، 42واں سپارہ ہے، 42 ہے، اس کی ایک آیت ہے 23 نمبر کی۔ یہاں پر اس آیت کو آپ غور سے دیکھیں، چلیں اہل بیت کے اوپر آپ ذرا دیکھیے گا، اللہ نے ان اہل بیت کی کتنی عزت اور کتنا مقام رکھا ہوا ہے۔ پروردگار کہتے ہیں اس آیت کے اندر، اس آیت کو غور سے دیکھیں گا، ذالک الذین یبشر اللہ عباد الذین، یہاں سے یہ آیت شروع ہو رہی ہے، صحیح ہے۔ یہاں پر پروردگار کہہ رہے ہیں قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربہ، یہاں ورڈ ہوا مودہ فی القربہ، رسول پاک کے قربا سے مودت رکھی جائے، اور جو یہ نیکی کرے گا نا پروردگار اس کا شکر گزار ہوگا۔ اس کی اردو ٹرانسلیشن بھی دیکھ لیں، یعنی اللہ کیا کہہ رہا ہے، یہ وہ نام ہے، اللہ کہتا ہے یہ وہ نام ہے جس کی خدا اپنے بندوں کو خوشخبری دیتا ہے۔ جو لوگ ایمان لے کے آئیں گے نا، یہ نیک عمل کریں گے، پروردگار کہہ رہا ہے یہ فضل عظیم ہے، یعنی یہ بہترین انعام ہے، یہ خوشخبری ہے، یہ بشارت ہے ان بندوں کے لیے جو ایمان لے کے آتے ہیں اور نیک عمل کرتے ہیں۔ ان سے کہہ دیں، اگر وہ ایمان لائے ہیں نا، نیک عمل کر رہے ہیں، ان سے کہہ دیں کہ کیا کہہ دیں کہ میں اس تبلیغ رسالت کا کوئی اجر نہیں چاہتا، یعنی جو رسول پاک نے نماز روزے ان کو سارا دین دے دیا نا، میں ان سے کوئی اجر نہیں چاہتا آپ سے، میرا اجر یہ ہے کہ آپ میرے اقربا سے محبت کریں۔ اور رسول پاک سے پوچھا کیا تھا نا کہ آپ کے یہ اقربا کون ہے، تو اہل سنت کی کتابوں کے اندر بھی مینشن ہے، صحیح ہے، شیعوں کی کتابوں میں بھی مینشن ہے۔ ان سے جب پوچھا گیا تھا نا کہ آپ کے وہ اقربا کون ہیں جن کی محبت کو ہم پر واجب کر دیا گیا، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا، انہوں نے کہا میرے یہ اقربا جو ہے نا، حضرت بی بی فاطمہ الزہرا، ان کے شوہر حضرت علی علیہ السلام، اور ان کے دو بیٹے امام حسن اور امام حسین علیہ السلام ہیں، یہی ہے اہل بیت، یہی ہے ہستیاں اہل بیت ہیں۔ اور پروردگار کیا کہتا ہے کہ اگر آپ دیکھو نا، اس میں بھی پروردگار کہہ رہا ہے کہ جو یہ نیکی کرے گا نا، اہل بیتوں سے محبت کرے گا، جو اقربا سے مودت رکھے گا، صحیح ہے، جو بھی یہ نیکی کرے گا نا، پروردگار اس کی نیکیوں میں اور اضافہ کر دے گا، اور اللہ اس کو بخش دے گا۔ اللہ بھی اس چیز کا قدردان ہے، شکر گزار ہے۔ آپ دیکھیں، اگر کوئی بھی شخص نا، اگر کوئی بھی شخص اہل بیت سے محبت کرتا ہے نا، فخر الدین رازی ہیں قرطبی میں نا، اور ان کی ایک تفسیر ہے، تفسیر الکشاف زمخشری کی تفسیر میں کو دیکھ لیں، فخر الدین رازی یا قرطبی کے اندر ایک حدیث بیان کی ہے رسول اہل بیت کی محبت کے لیے۔ اس میں لکھا ہوا من ماتا علی حب آل محمد ماتتن شہیدہ، جو بھی شخص آل محمد، اب جب آل کا ورڈ کہتے ہیں نا تو گھر والے، آل یعنی یہ محمد کی آل جو ہے کہ محبت میں مرتا ہے نا، وہ شہید مرتا ہے۔ پھر وہ آگے کہتے ہیں وہ اللہ و من ماتا اللہ حب آل محمد ماتا تو مغفور اللہ، خبردار رہو جو شخص آل محمد کی محبت کے ساتھ مرا اس کے گناہ بخش دیے گئے۔ نمبر 1، یعنی ان ہستیوں سے محبت کرنے کا نتیجہ کیا ہے کہ شہید ہوتا ہے، شہید کی موت کا ثواب ملے گا آپ کو، گناہ بخش دیے جائیں گے۔ بہت طویل حدیث ہے، اللہ و من ماتا اللہ حب آل محمد ماتا طائبن، جو بھی آل محمد کی محبت کے ساتھ مرے گا نا، وہ طائب مرے گا، یعنی ایسا بندہ جس نے توبہ کی ہوئی ہے۔ پھر حدیث کہتی ہے کہ جو بھی آل محمد کی محبت کے ساتھ مرے گا نا، مومن مستکمل الایمان، کامل الامان مومن مرے گا، ایسا مومن جس کے ایمان کامل ہو، مکمل ہو۔ اور جو بھی اہل بیت کی محبت کے ساتھ مرے گا نا، موت کے فرشتے اور بہشت کے فرشتے نا اس کی قبر میں جائیں گے، اور جو اس کی قبر میں سوال کرنے والے فرشتے جب منکر نکیر آئیں گے نا، اس کو خوشخبری دیں گے جنت کی۔ اور جو بھی اہل محمد کی محبت میں مرے گا نا، تو کیا ہوگا،
اس کو جنت کے اندر اس طرح آراستہ کر کے لے کے جایا جائے گا جس طرح دلہن کو اس کے دولہا کے گھر لے کے جایا جاتا ہے. اور اس کی قبر کے اندر حدیث کہتی ہے کہ اس کی قبر کے اندر نا جنت کا نا ایک بہشت یعنی جنت کے 2 دروازے کھول دیے جائیں گے جو آل بیت کی محبت کے اندر نا مرتا ہے. اور جو شخص بھی نا آل محمد کی محبت کے ساتھ مرے گا نا اس کی قبر کی زیارت کے لیے ملائکہ آتے ہیں. ملائکہ رحمت اس کی قبر کو زیارت گاہ بنا دیتے ہیں، اس کے لیے آ کے دعا کرتے ہیں. اس کے علاوہ جو بھی نا آل محمد کی محبت کے ساتھ مرے گا وہ ایسا مرے گا جو اسلام کی سنت اور مسلمانوں کی جماعت پہ مرا ہے. اور وہ حدیث کے جو ہے نا اور ورڈنگ بھی ہے، لکھا ہے کہ جو بھی آل محمد کی محبت کے ساتھ، جو آل محمد سے بغض رکھ رہا ہوگا نا، جو آل محمد کی محبت کے ساتھ نہیں مرتا، ان سے دشمنی کرتا ہے، تو قیامت کے دن کیا ہوگا؟ عرصہ محشر میں وہ داخل ہوگا اور اس کی پیشانی پر نا خدا کی رحمت سے مایوسی ہوگی. اور رسول پاک کی حدیث تھا اللہ و من مات علی بغض آل محمد ماتا کافرن، جو شخص آل محمد کی دشمنی کے ساتھ مرے گا نا وہ کافر ہو کے مرے گا. اور وہ حدیث کے اور ورڈ ہیں اللہ و من مات علی بغض آل محمد لم یشم رائحۃ جنہ، آگاہ ہو جاؤ جو شخص آل محمد کی دشمنی کے ساتھ مرے گا وہ بہشت کی خوشبو کو بھی نہیں سونگھ پائے گا. اس کا مطلب ہے کہ ہمیں اگر آل محمد سے محبت کی جائے نا تو سارے اعمال قبول ہو جاتے ہیں. ان ہستیوں کا بہت بڑا مقام ہے، ان کی جو ہے نا عظمت بہت بڑی عظمت ہے. جو بھی ان سے وابستہ ہو جائے نا وہ جو ہے نا اس کے لیے اس کے درجات بھی بلند ہوتے ہیں، خدا بھی شکر گزار ہوتا ہے. یہ وہی ہستیاں ہیں جن کے لیے پروردگار نے نا درود پاک کی نعمت رکھی ہوئی ہے. اہل بیت پہ جو درود پڑے جائے نا آپ کی نماز مکمل نہیں ہوتی ہے. قرآن پاک کے اندر سورہ احزاب کے اندر یہ نا کہ ایک اور آیت ہے کہ ان اللہ و ملائکاتہ یصلون علی النبی، کہ بے شک خدا اور اس کے فرشتے نبی پر درود پڑھتے ہیں. اللہ حکم دے رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا، جو آپ لوگ ایمان لائے ہو نا، اے ایمان والو تم بھی درود بھیجو. صلو علیہ وسلموا تسلیما، اور سر تسلیم خم کرو، اور ان پر درود بھی بھیجو، سر تسلیم بھی خم کرو. تو یہ اس کا مطلب ہے کہ محمد و آل محمد پہ درود پڑھنا جو ہے نا اللہ کا حکم ہے. اور بھی اس آیت کے اوپر بہت سارا کچھ کہنے کو ہے، بہت ساری اور روایات ہیں، واقعات ہیں، قصے ہیں، بہت ساری چیزیں اور ہیں، لیکن میرے خیال میں اتنا کافی ہے. اگر آپ اگر دیکھیں نا ایک اور چیز دیکھ لیں، حدیث قصہ کے اندر ہی آپ دیکھ لیں، جو بھی نا ان ہستیوں سے پیار کرتا ہے نا، رسول پاک کی ورڈنگ ہے، میں وہ آپ کو ورڈنگ بھی دکھا دیتی ہوں. دیکھیں یہ دعا ہے، ٹھیک ہے، یہ دعا کا نام ہے حدیث قصہ. یہاں پر نا رسول پاک کی ورڈنگ ہے. رسول پاک یہ اہل سنت کی اگر کتابوں میں آپ پڑھیں نا، اہل سنت کی کتابوں میں بھی یہ چیز مینشن ہے کہ ان ہستے جو ہے نا رسول پاک نے ان کے بارے میں فرمایا ہوا ہے. صحیح ہے. یہاں پر کیا فرما رہے ہیں رسول پاک؟ رسول پاک فرما رہے ہیں کہ ان کا گوشت میرا گوشت ہے، یہ میرے اہل بیت میرے خاص میرے عزیز ہیں. ان کا گوشت میرا گوشت ہے، ان کا خون میرا خون ہے. جس نے ان کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی، جس نے ان کو محزون کیا اس نے مجھ کو محزون کیا. میری اس سے جنگ ہے جس سے ان کی جنگ ہے، اور اس سے صلح جس نے ان سے صلح کی. ان کا دشمن میرا دشمن ہے، ان کا دوست میرا دوست ہے. یہ مجھ سے ہیں اور میں ان سے ہوں. خدایا تو قرار دے اپنی صلوات، برکت، رحمت، مغفرت، رضامندی کو میرے اوپر اور ان پر، اور ان سے گندگی کو دور رکھ. تو اس کا مطلب ہے کہ جب آپ کہتے ہو نا کہ یہ اہل بیت نہیں ہے اور ان کے علاوہ کسی اور کو اہل بیت بنا دیتے ہو، یا آپ لوگ جو ہے نا اہل بیت کی مودت کو کسی اور کے لیے وہ کر دیتے ہو، یا قربہ کے اندر لوگوں کو لے کے آ جاتے ہو، تو وہاں پر آپ رسول پاک کو محزون کرتے ہو. آپ اگر دیکھا جائے نا امام معصومین پر کم ظلم نہیں کیا گیا، حد سے زیادہ کیا گیا. کربلا کا ایونٹ کو آپ دیکھ لیں، بی بی فاطمہ الزہرا کو جو ہے نا کی حالت دیکھ لی ہے. جب رسول پاک کی شہادت ہوئی ہے، وصال ہوا، اس کے بعد اگر دیکھا جائے تو بی بی فاطمہ الزہرا کو جو ہے نا گھر کے اوپر دروازے کو جلایا گیا تھا. کس نے جلایا تھا دروازے کو؟ وہ حاملہ تھی، ان کے بچے کو جو ہے نا ان کے شکم میں ان کا بچہ نا شہید ہو گیا تھا. نہ صرف شہید ہو گیا تھا
بلکہ کیا ہوا تھا، ان کی پسلیاں ٹوٹ گئی تھیں. اپنے والد کے انتقال کے 72 دن بھی نہیں وہ زندہ رہ سکی تھی. جا کے یہ چیک کیجیے گا کہ کیا ہوا تھا، کیوں ان کو جو ہے نا ان سے فدق کو جو ہے نا چھین لیا گیا تھا.